بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انسان کی خواہشات مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ بسا اوقات ان میں بہت شدت پائی جاتی ہیں اور کبھی ان کا زور ہلکا ہوتا ہے۔ کمزور خواہش کا دبانا آسان جبکہ زبردست تمنا کو پایۂ تکمیل تک پہنچنے سے روکنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ پھر اگر دل میں مچلنے والی کوئی خواہش فوراً پوری ہو رہی ہو اور پھر کسی وجہ سے اسے روکا جائے تو اتنی مشقت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اس کے برعکس اگر کوئی تمنا بہت عرصہ تڑپتے رہنے کے بعد پوری ہونے کا موقع آئے اور پھر اسے روکنے کی کوشش کی جائے تو یقیناً بہت اذیت و تکلیف کا باعث اور زبردست مجاہدہ درکار ہے۔ ہمارے اسلاف کرام اپنی پوری زندگی اسلام کی راہ میں اسی قسم کی اذیتوں کو برداشت کرتے ہوئے گزار کر ہمارے لیے زبردست عملی نمونہ چھوڑ گئے۔ اسی ضمن میں ایک ایمان افروز واقعہ حاضر خدمت ہے۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں کہ یا اللہ پاک، جو بلال وہ اسٹوڈیو کے سبسکرائبر ہیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور کمنٹس میں ہر صحابی نبی جنتی جنتی لکھیں۔ یا اللہ پاک انہیں دونوں جہان کی بھلائیاں نصیب فرما۔ آئیے سماعت فرماتے ہیں۔ علامہ ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قبول اسلام کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن کوئی بھی شخص میری بدصورتی کے سبب مجھے رشتہ دینے پر راضی نہیں ہوتا۔ میں کئی مقام پر پیغام بھیج چکا ہوں لیکن سب نے رد کر دیا ہے۔ اپنے جان نثار کی اس درخواست کو سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان رحیمی نے گوارا نہ کیا کہ لوگ اسے صرف اس وجہ سے ٹھکرائیں کہ وہ ظاہری حسن و جمال سے محروم ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سعد، گھبراؤ نہیں، میں خود تمہاری شادی کا بندوبست کرتا ہوں۔ تم اسی وقت عمرو بن وہب ثقفی کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا رشتہ آپ کی بیٹی سے کر دیا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر آپ رضی اللہ عنہ شاداں و فرحاں حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل دیے۔ حضرت عمرو بن وہب ثقفی رضی اللہ عنہ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور ابھی ان کے مزاج میں زمانہ جاہلیت کی درشتی موجود تھی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے ان کی گھر پہنچ کر انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان سے مطلع کیا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ میری ماہ پیکر ذہین و فتین لڑکی کی شادی ایسے کریہی منظر شخص سے کیسے ہو سکتی ہے۔ انہوں نے سوچے سمجھے بغیر حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا پیغام رد کر دیا اور بڑی سختی کے ساتھ انہیں واپس جانے کے لیے کہا۔ آپ رضی اللہ عنہ کی سعادت مند بیٹی نے یہ تمام گفتگو سن لی تھی۔ جو ہی حضرت سعد رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے پلٹے، وہ لپک کر آئیں اور آواز دی کہ اے اللہ کے بندے، واپس آؤ، اگر واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں بھیجا ہے تو میں باخوشی تمہارے ساتھ شادی کو تیار ہوں۔ جس بات سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں، میں بھی اس پر راضی ہوں۔ لیکن اتنی دیر میں حضرت سعد آگے بڑھ چکے تھے، اس لیے یہ بات نہ سن سکے۔ پھر نیک بخت بیٹی نے والد سے کہا کہ بابا جان، قبل اس کے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا
کریں، آپ اپنی نجات کی کوشش کیجیے۔ آپ نے بڑا غضب کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کی پرواہ نہ کی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرستادہ کے ساتھ درشت سلوک کیا۔ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اپنے انکار پر سخت شرمندہ ہوئے اور ڈرتے ڈرتے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر سوال کیا کہ تم ہی نے میرے بھیجے ہوئے آدمی کو لوٹایا تھا؟ حضرت عمرو بن وہب رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے انہیں لوٹایا تھا، لیکن یہ غلطی لا علمی میں سرزد ہوئی، میں ان سے واقف نہ تھا، اس لیے ان کی بات پر اعتبار نہ کرتے ہوئے پیام نامنظور کیا تھا۔ خدا عز و جل کے لیے مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے اپنی لڑکی سے ان کی شادی منظور ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عذر قبول فرماتے ہوئے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، اے سعد، میں نے تمہارا عقد بنت عمرو بن وہب رضی اللہ عنہ سے کر دیا ہے، اب تم اپنی بیوی کے پاس جاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ مسرت انگیز خبر سن کر بازار گئے اور ارادہ فرمایا کہ دلہن کے لیے کچھ تحائف خریدیں۔ ابھی ارادہ فرما ہی رہے تھے کہ ایک منادی کی آواز کانوں میں پڑی کہ اے اللہ عز و جل کے شہ سوارو، جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ اور جنت کی بشارت لو۔ آپ رضی اللہ عنہ نوجوان تھے، نئی نئی شادی ہوئی تھی، دل میں ہزار امنگیں اور ارمان تھے، بارہا مایوس ہونے کے بعد شادی کا مژدہ سنا تھا، لیکن منادی کی آواز سن کر تمام جذبات پر جوش ایمانی غالب آ گیا اور دلہن کے لیے تحفے خریدنے کا خیال دل سے یکسر نکل گیا۔ جو رقم اس مقصد کے لیے ساتھ تھی اس سے ایک گھوڑا، تلوار اور نیزہ خریدا اور سر پر عمامہ باندھ کر سالار اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوے میں جانے والے مجاہدین میں شامل ہوئے۔ آپ کے پاس اس سے پہلے نہ گھوڑا تھا، نہ تلوار و نیزہ، نہ کبھی عمامہ اس طرح باندھا تھا، اس لیے کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ یہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ہیں۔ میدان جہاد میں آپ ایسے جوش و شجاعت سے لڑے کہ بڑے بڑے بہادروں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ایک موقع پر گھوڑا اڑ گیا تو اس کی پشت سے کودے اور آستینیں چڑھا کر پیادہ پا ہی لڑنا شروع کر دیا۔ اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کی سیاہی دیکھ کر انہیں شناخت کر لیا اور آواز دی کہ سعد، لیکن حضرت سعد رضی اللہ عنہ اس وقت دنیا و ما فیہا سے بے خبر اس جوش و وارفتگی سے لڑ رہے تھے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ سن پائے اور اسی طرح داد شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ہوئی تو آپ ان کی لاش کے پاس تشریف لائے، ان کا سر اپنی گود مبارک میں رکھا اور پھر دعائے مغفرت کرنے کے بعد فرمایا کہ میں نے سعد کا عقد عمرو بن وہب کی لڑکی کے ساتھ کر دیا تھا، اس لیے اس کے متروک سامان کی مالک وہی لڑکی ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے ہتھیار اور گھوڑا اس کے پاس پہنچا دو اور اس کے ماں باپ سے جا کر کہہ دو کہ اب خدا عز و جل نے تمہاری لڑکی سے بہتر حور سے سعد کا نکاح کر دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔